میں نے غربت میں آنکھ کھولی تھی۔ میری والدہ ایک گھر میں ملازمت کرتی تھیں اور ابا کسی گھر کے باہر چوکیدار تھے۔ میرے ماں باپ دونوں کماتے تبھی گھر چلتا تھا۔ میری اماں کی ایک نئی جگہ ملازمت لگ گئی۔ وہ جب کام سے گھر واپس آتی ان کے پاس نئے جوڑے اور کھانے کا بہت سامان ہوتا۔ میں بہت خوش ہوتی کہ اماں نہ جانے کس رئیس کے گھر کام کرنے لگی ہے جو وہ نت نئے کپڑے دیتا ہے، کھانے کا سامان بھی دے دیتا ہے۔ جب میں اماں سے پوچھتی کہ وہ شخص کیا بہت امیر ہے تو اماں کوئی جواب نہ دیتیں، میری بات ٹال جاتیں۔ میں 16 سال کی تھی، گھر کا سارا کام میں کرتی تھی اور میرے ابا چوکیدار کی نوکری کرتا تھا۔ ایک بار میری اماں کام سے واپس آئیں تو اپنی تنخواہ بھی ساتھ لائیں۔ میرے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ سارے نوٹ 10 اور 20 کے تھے۔ اماں نے وہ نوٹ شاپر میں سے نکالے اور گننے لگیں۔ کہنے لگیں عجیب شخص ہے یہ سیٹھ بھی، اتنا امیر ہو کر تنخواہ کے پیسے اس طرح سے دیے ہیں۔ میں بھی اماں کے ساتھ وہ پیسے گننے لگی۔ 2000 روپے پورے تھے۔ اماں نے وہ پیسے الماری میں رکھ لیے۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا کہ ایک دن اماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ مجھ سے کہنے لگیں کہ تم کام پر چلی جاؤ، رات دن وہیں رہنا پڑے گا، بڑی مشکل سے نوکری لگی ہے، یہ نہ ہو کہ چھوٹ جائے۔ میں اماں کی جگہ اس سیٹھ کے گھر جانے لگی۔ وہ ایک بنگلہ تھا۔ میں جب اس میں داخل ہوئی تو اس گھر کے مالک کو دیکھ کر مجھے لگا جیسے میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، لیکن یہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ دیکھا کہاں ہے۔ وہ شخص بھی مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ لاؤنج میں اس سیٹھ کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ میں نے کہا مالک، آپ کی گھر والی کہاں ہے؟ مالک نے کہا رکو ابھی بلاتا ہوں۔ سیٹھ نے جب آواز دی تو 3 20 سالہ جوان لڑکیاں اپنے اپنے کمروں سے باہر نکل آئیں۔ میں سمجھی کہ وہ تینوں اس شخص کی بیٹیاں ہیں کیونکہ وہ سیٹھ 60 سالہ شخص تھا، لیکن میرا دماغ اس وقت چکرا کر رہ گیا جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ تینوں لڑکیاں اس شخص کی بیویاں تھیں۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ تینوں ہی بے حد خوبصورت تھیں، کم عمر 20-21 سال کی تھیں۔ میری عمر بھی اتنی ہی تھی، لیکن اس سیٹھ کی پکار پر جب وہ اپنے کمروں سے باہر آئیں تو بدحواس اور خوف زدہ سی تھیں۔ شاید وہ سیٹھ سخت مزاج تھا جو لڑکیاں اس سے اتنا خوف کھاتی تھیں۔ اس سیٹھ نے ایک تیز نظر ان پر ڈالی تو ان کی رنگت پھیکی سی پڑ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا یہ ملازمہ کی بیٹی ہے، وہ عورت بیمار ہے اس لیے اب یہ کام کرے گی۔ مجھے اس گھر اور اس گھر کے مکین کو دیکھ کر کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ تینوں مجھ سے کام کروانے لگیں۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ تینوں ہی اپنے ہی گھر میں گھبرائی گھبرائی سی تھیں۔ مجھے دن رات وہیں رہنا تھا۔ مجھے کوارٹر کی بجائے لاؤنج میں ہی ایک جگہ بستر بچھا کر دے دیا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ پہلی ہی رات میں ایک ذہنی اذیت میں مبتلا ہو جاؤں گی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ رات ہوتے ہی جب سیٹھ اپنے کمرے میں چلا گیا تو وہ تینوں آپس میں اس بات پر جھگڑنے لگیں کہ سیٹھ کے کمرے میں کون جائے گا۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی اس سیٹھ کے کمرے میں جانے کو تیار نہ تھا۔ مجھے اس بات نے بھی الجھن میں ڈالا تھا کہ آخر انہیں ہوا کیا ہے، یہ کیوں اپنے شوہر کے پاس جانے سے اتنا گھبرا رہی ہیں۔ پھر میں نے سوچا شاید وہ بڈھا ہے، اس لیے ہر لڑکی اپنے شوہر کے طور پر ایک ایسا ہمسفر چاہتی ہے جو اس کے ساتھ جچے بھی۔ شاید یہ غریب لڑکیاں ہیں جو ماں باپ نے انہیں بوجھ کی طرح اتار پھینکا ہے۔ میں اپنے ہی سوچوں کے تانے بانے بننے لگی تھی جب سیٹھ کی روبدار آواز پر وہ تینوں لڑکیوں سمیت میں بھی بری طرح سے چونکی تھی۔ وہ تینوں تو بدحواس ہوئی تھیں۔ اس سیٹھ نے نورین نام پکارا تو نورین نام کی لڑکی کی رنگت لٹھے کی مانند سفید ہوئی تھی۔ باقی دونوں نے سکون کا سانس لیا تھا کہ ان کا نام نہیں پکارا گیا۔ وہ نورین نامی لڑکی اس سیٹھ کے کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی لاؤنج میں بچھے بستر پر لیٹ گئی۔ میں پورا دن کام کر کے تھک چکی تھی اس لیے لیٹتے ہی میری آنکھ لگ گئی، لیکن میری آنکھ دبی دبی سسکیوں کی آوازوں سے کھلی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، لیکن میں ان آوازوں سے اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ آوازیں سیٹھ کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ وہ سیٹھ سخت گیر قسم کا شخص لگتا تھا، پتہ نہیں بند کمرے میں اس کے ساتھ کیا کر رہا تھا۔ مجھے اس نورین نامی لڑکی سے ہمدردی سی ہونے لگی۔ مجھے لگا نہ جانے کیوں اس کے گھر والوں نے اس لڑکی کو اس بڈھے سے بیاہ دیا تھا۔ مجھے پوری رات ٹھیک سے نیند نہیں آئی۔ مجھے پوری رات سسکیوں کی آوازیں آتی رہیں۔ صبح اٹھ کر جب اس سیٹھ کا دروازہ کھلا تو وہ نورین نامی لڑکی بڑی لٹی پٹی حالت سے باہر نکلی تھی۔ وہ یوں تھی کہ اپنے قدموں پر چل بھی نہیں پا رہی تھی۔
اتنی بے حال تھی کہ اس کی بگڑی حالت دیکھ کر تو میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ وہ روتے اور لنگڑاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اس لڑکی کی حالت زار پر رونا آنے لگا تھا۔ دیکھنے میں اس بڈھے کی صحت قابل رشک بھی نہ تھی، مناسب سا تھا۔ پھر وہ کیسے اس کی حالت یوں بگاڑ سکتا تھا؟ وہ سیٹ تو خود لاٹھی کی مدد سے چلتا تھا۔ جب وہ بڈھا کمرے سے باہر نکلا تو بڑا حشاش بشاش تھا۔ اس کے گیلے بال دیکھ کر میں نے نظریں بدل لی تھیں۔ عمر کے جس حصے میں تھی کافی کچھ جانتی تھی۔ وہ بڈھا مسکرا رہا تھا، اپنی مونچھوں کو تاؤ بھی دے رہا تھا۔ میں اس لڑکی کی حالت اور اس سیٹ کی سرشاری دیکھ کر جھرجھری سی لے کر رہ گئی تھی۔ ایک رات میں ہی ان کے گھر کے ماحول کو دیکھ کر شش و پنج میں مبتلا سی ہو گئی تھی۔ ایک تو وہ شخص مجھے جانا پہچانا لگتا تھا، جیسے میں نے اسے کہیں دیکھا ہو۔ دوسرا، جو کچھ ایک رات میں نے دیکھا تھا، میرا اپنا دل کانپ سا گیا تھا۔ وہ سیٹ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ کر ناشتے کا کہنے لگا میرے لیے 2 پراٹھے اور آملیٹ بناؤ۔ میں جلدی سے کچن میں چلی گئی، اسے ناشتہ بنا کر دیا۔ اتنے میں اس کی دوسری 2 بیویاں بھی اپنے کمروں سے باہر نکل گئیں۔ بس وہ نورین اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ پھر اس کی دونوں بیویوں نے اپنے لیے ناشتہ بنایا۔ وہ ناشتہ ابھی کر ہی رہی تھیں جب اس شخص نے ان سے کہا کہ اوپر والا کمرہ اچھی طرح سے صاف کرنا، میں چوتھی شادی کرنے لگا ہوں، شام تک میری چوتھی بیوی بھی آ جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ شخص باہر چلا گیا۔ وہ دونوں لڑکیاں آپس میں دھیمے لہجے میں سرگوشیاں کرنے لگیں۔ مجھے یہ تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا باتیں کر رہی تھیں، لیکن ان کے چہرے پر خوشی سے چھائی ہوئی تھی۔ میں سنک میں برتن دھونے لگی تو ان دونوں میں سے ایک لڑکی دوسری کو کہنے لگی، شکر ہے یہ شخص شادی کر رہا ہے، کم از کم 1 مہینہ ہماری جان چھٹ جائے گی۔ بڈھے سیٹ کے جاتے ہی وہ لڑکیاں یوں چہک رہی تھیں جیسے اپنی آزادی انجوائے کر رہی ہوں۔ میں اس نورین نامی لڑکی کے لیے ناشتہ بنا کر اس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ بیڈ پر بے حال سی لیٹی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر دکھ ہو رہا تھا۔ میں نے اسے سہارا دے کر بٹھایا، اسے اپنے ہاتھوں سے پراٹھا کھلانے لگی۔ اس کی آنکھوں سے اب بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر ترس آ رہا تھا۔ اس کی گردن پر بڑا گہری کھرونچوں کا نشان تھا۔ وہ چپ چاپ میرے ہاتھ سے پراٹھا کھا رہی تھی۔ میں نے نورین سے کہا کہ مجھے یہ بڈھا بہت ظالم لگتا ہے۔ میری بات پر وہ کہنے لگی، ہاں بہت ظالم ہے۔ میں نے کہا، تمہارے ماں باپ نے کیوں تمہاری شادی اس سے کر دی؟ اس پر اس کے چہرے کی رنگت اڑی تھی۔ کہنے لگی، یہ مت پوچھو، میں تمہیں یہ راز نہیں بتا سکتی۔ میں تو اس کی فوراً سے چھا جانے والی بدحواسی دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ وہ یوں بات کرنے لگی جیسے ہماری باتیں کوئی سن رہا ہو۔ بار بار وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کی جانب دیکھ رہی تھی، جیسے کھڑکی کے اس پار کوئی موجود ہو۔ کہنے لگی، تم جاؤ یہاں سے، جلدی جاؤ۔ نہ جانے کیوں اس کے چہرے کی رنگت اڑنے لگی تھی۔ میں کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن مجھے یہ تجسس سا ہونے لگا کہ مجھے باہر جا کر دیکھنا چاہیے کہ نورین کے کمرے کی بیرونی کھڑکی کے پاس کون ہے۔ وہ کیوں بار بار اس کھڑکی کو دیکھ کر پریشانی اور عجلت کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ میں لاؤنج کا بیرونی دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ نورین کے کمرے کی کھڑکی وہاں تھی جہاں کوارٹر بنے ہوئے تھے۔ میں دھیرے سے محتاط قدم اٹھاتی ہوئی اس طرف جانے لگی، لیکن جیسے ہی میں راہداری کی جانب بڑھی، نورین کی کھڑکی کے پاس ایک کالی شال لیے کسی کو کھڑکی کے اندر جھانکتے ہوئے دیکھا۔ اسے دیکھ کر پہلے تو میرا دل دھک سے رہ گیا تھا، میں ڈر بھی گئی تھی، اس لیے وہیں سے پلٹ گئی اور سامنے مین گیٹ پر بیٹھے چوکیدار کو بلا کر لے آئی کہ وہاں کوئی چور ہے۔ چوکیدار میری بدحواسی دیکھ کر بولا کہ دن دہاڑے کون سا چور یہاں آئے گا، یہاں تو رات کو بھی کسی کے آنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ لیکن میں اسے زبردستی اپنے ساتھ اس راہداری پر لے گئی، لیکن میری آنکھیں یہ دیکھ کر پھٹی رہ گئیں کہ وہاں اب کوئی نہ تھا۔ چوکیدار اب مجھے گھورنے لگا، کہنے لگا، میں تمہاری شکایت سیٹ سے لگا دوں گا کہ تم جھوٹ بول کر مجھے دروازے کی چوکیداری سے روک رہی ہو۔ یہاں کوئی چور نہیں ہے اور آئندہ مجھے ڈیوٹی کے وقت بے وقوف مت بنانا۔ وہ مجھے گھورتے ہوئے چلا گیا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ کالی شال والا آخر گیا کہاں۔ میں نے پوری راہداری دیکھی لیکن وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ میں واپس لاؤنج میں آ گئی تو اس سیٹ کی دونوں بیویاں صفائی کے لیے اوپر کے کمرے میں جانے لگیں۔ میں نے کہا، میں بھی آپ کے ساتھ اوپر کی صفائی کروا دیتی ہوں۔ وہ کہنے لگی، رہنے دو، تمہیں اوپر لے جا کر ہم نے اس بڈھے کے ہاتھوں مرنا نہیں ہے، تم جا کر ہمارے کمروں کی صفائی کرو۔ میں تو ان کی مدد کرنا چاہتی تھی۔
پھر میرا اس کمرے میں جانے سے بھلا اس سیٹھ کو کیا مسئلہ ہو سکتا تھا؟ میں اپنے کاموں میں جٹ گئی۔ رات کو وہ سیٹھ جس لڑکی کو اپنے ساتھ بیاہ کے لایا، اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ لڑکی 15 برس کی تھی اور سرخ جوڑا پہنے رو رہی تھی، اور وہ سیٹھ 60 سالہ بوڑھا خباثت سے مسکرا رہا تھا۔ مجھے نورین کی حالت یاد آئی تو اس 15 سالہ لڑکی کا سوچ کر میرا دل کانپ گیا۔ وہ کیسے اس بوڑھے کا جبر سہ سکتی تھی؟ میرا دل اس لڑکی کو دیکھ کر مغموم سا ہونے لگا تھا۔ وہ بوڑھا اسے اوپر اپنے کمرے میں لے گیا۔ رات بھر اس کم عمر لڑکی کی چیخوں کی آوازیں آتی رہیں۔ میرا دل یوں تھا کہ پھٹ جائے گا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ وہ بیچاری اس کم عمری میں کس قدر سفاکی برداشت کرنے پر مجبور تھی۔ میں نے صبح اٹھتے ہی اس سیٹھ کی بیوی سے کہا، مجھے چند گھنٹے کے لیے اپنے گھر جانا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، لیکن جلدی واپس آ جانا۔ میں اتنا حوصلہ نہیں رکھتی تھی کہ اس کم سن بچی کی بگڑی حالت دیکھتی۔ میں گھر واپس آ گئی۔ 3-4 گھنٹے اس بچی کے بارے میں سوچنے لگی۔ پتہ نہیں اس ظالم سیٹھ نے اس کے ساتھ کیا ظلم کیا ہوگا۔ میں نے جب اپنی والدہ سے اس لڑکی کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگیں، تم ان لوگوں کی ٹوہ مت لگایا کرو، اپنے کام سے کام رکھا کرو، جاؤ یہاں سے۔ میں 4 گھنٹے گزارنے کے بعد پھر سے کام پر جانے لگی کہ ایک فقیر اپنی خالی کشکول میرے سامنے رکھ کر کہتا کہ میں بہت بھوکا ہوں، مجھے کھانے کو دے دو۔ میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، معاف کرو مجھے۔ میری بات پر کہنے لگا، پیسے نہیں چاہیے، بس تم میری بھوک مٹا دو۔ میں نے غصے سے اس فقیر کو دیکھا جو کالی شال خود پر اوڑھے اپنا آدھا چہرہ چھپائے رکھتا تھا۔ میں نے جب اس کی آنکھوں کو دیکھا تو مجھے لگا کہ ان آنکھوں کو میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ کہاں دیکھا ہے۔ اس وقت میرا دھیان اس لڑکی کی طرف تھا جو اس سیٹھ کی چوتھی بیوی تھی۔ میں نے کہا کہ تمہیں میرے ہاتھ میں روٹی نظر آ رہی ہے کیا؟ میں غصے سے بولی اور آگے بڑھ گئی۔ جب میں بنگلے میں پہنچی تو معلوم ہوا کہ سیٹھ گھر پر نہیں ہے اور اس کی چوتھی بیوی کو بھی نیچے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ نورین بھی آج کمرے سے باہر تھی، پہلے سے کچھ بہتر نظر آ رہی تھی۔ میں نے نورین سے پوچھا کہ اس نئی دلہن کا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگی، مجھ سے مختلف نہیں ہے، بیچاری رو رہی ہے۔ میں نے نورین سے پوچھا، آخر کیوں ماں باپ اپنی بیٹیوں پر ظلم ڈھاتے ہیں کہ انہیں امیر بڈھے کے حوالے کر دیتے ہیں؟ اس کی بجائے اپنی بیٹی کی کسی غریب سے شادی کر دیں تو بہتر ہے۔ میری بات پر وہ طنزیہ مسکرائی تھی، کہنے لگی، جو تم سوچ رہی ہو وہ بات نہیں ہے، بات کچھ اور ہے، لیکن وہ ہم میں سے کوئی تمہیں نہیں بتائے گا، ورنہ بتانے والا مر جائے گا۔ یہ راز تم نہ ہی جانو تو بہتر ہے۔ نورین یہ کہہ کر چلی گئی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ یہ نورین کیا الجھی باتیں کرتی ہے۔ ایسا بھی کون سا راز ہے جو مجھے ان میں سے کوئی بھی بتائے گا تو مر جائے گا۔ میں رات کو جب کھانا اس لڑکی کے پاس لے کر گئی جو اس سیٹھ کی چوتھی بیوی تھی تو اس کی حالت بھی نورین جیسی ہی تھی۔ اس کے بازوؤں پر کھرونچے کے نشانات تھے، چہرے اور گردن پر بھی تھے۔ میرے دروازہ کھولنے پر اسے لگا کہ شاید وہ سیٹھ ہے، اس لیے وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی۔ مجھے اندر آتا دیکھ کر کچھ سنبھل سی گئی تھی۔ میں نے اس لڑکی کے سامنے وہ ٹرے رکھ دی۔ وہ شاید کافی دیر سے بھوکی تھی، اس لیے کھانا کھانے لگی۔ وہ چاولوں کو دونوں ہاتھوں سے کھا رہی تھی۔ کھا کیا رہی تھی؟ چاول کو منہ میں ڈالتی اور پانی پی کر نگل رہی تھی۔ وہ مجھ سے بھی چھوٹی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر ترس آنے لگا تھا۔ دل چاہتا کہ اسے یہاں سے بھگا دوں۔ نہ جانے بیچاری کس مجبوری کے تحت اس ظالم شخص کے جال میں پھنس گئی ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ میں ایک جامنی رنگ کا دھاگا دیکھا تھا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ وہی دھاگا میں نے نورین کے ہاتھ پر بھی بندھا ہوا دیکھا تھا۔ میں نے کہا، یہ دھاگا تمہیں نورین نے پہنایا ہے؟ میری بات پر وہ سٹپٹا سی گئی تھی، پھر بدحواسی سے نفی میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی، نہیں، اس بڈھے نے پہنایا تھا۔ یہ کہتے ہوئے بھی وہ سسکیاں بھر رہی تھی۔ وہ کھانا کھا چکی تھی۔ میں وہ ٹرے واپس رکھنے جانے لگی تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے اس شخص سے بچا لو، وہ مجھے مار ڈالے گا، میں مرنا نہیں چاہتی، مجھے اپنی زندگی سے بہت پیار ہے، وہ بہت ظالم شخص ہے، جو کچھ مجھ سے کرتا ہے میں سہ نہیں سکتی۔ وہ سسکیوں سے آنسو بہاتے ہوئے مجھ سے مدد مانگ رہی تھی۔ دل تو میرا بھی یہی چاہا کہ اسے یہاں سے بھگا دوں۔ میں نے کہا، میں کوشش کروں گی۔ میری بات سن کر اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے، کہنے لگی، مجھے یہاں سے بھگا دو، میں تمہاری احسان مند رہوں گی۔
میں نے اسے کہہ تو دیا تھا، لیکن یہ نہیں جانتی تھی میرے لیے یہ سب کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ میں نے اب غور کیا تو وہ جامنی رنگ کی ڈوری اس سیٹھ کی باقی 2 بیویوں کی کلائی پر بھی بندھی ہوئی تھی۔ انہی دنوں میری پھپھو نے میرا رشتہ مانگ لیا۔ مجھے اپنا پھپھوزاد کزن بہت اچھا لگتا تھا۔ میرا اس سے رشتہ طے ہو گیا۔ اماں ٹھیک تو ہو چکی تھیں، لیکن کام پر مجھے ہی بھیجتی تھیں۔ مجھ سے بھی یہ کہتی تھیں کہ وہ سیٹھ بڑا دیالو ہے، جب دینے پر آتا ہے تو بہت کچھ دے دیتا ہے۔ اگر تو اس کے گھر کا کام کرتی رہی تو وہ تجھے سارے جہیز کے پیسے دے دے گا، بس اس کے کاموں میں کبھی دخل اندازی مت کرنا۔ میں نے اماں کی بات اپنے پلے سے باندھ لی۔ ہر رات وہ بڈھا اپنی چوتھی بیوی کے کمرے میں جاتا اور اس بیچاری کی چیخیں پورے بنگلے میں گونجتیں۔ ہر صبح اس کی پہلے سے زیادہ بری حالت ہوتی۔ میری پھر سے روتے ہوئے منت کرتی کہ میں اسے یہاں سے بھگا دوں، لیکن مجھے اماں کی بات یاد آنے لگتی کہ میں اس سیٹھ کے معاملات سے دور رہوں۔ میرے دل میں اب لالچ سا آ گیا تھا کہ اگر میں اس لڑکی کو اس کے حال پر چھوڑ دوں تو مجھے وہ سیٹھ میری شادی پر اچھا جہیز دے گا، اور اگر میں نے اس لڑکی کو بھگانے کی کوشش کی تو قوی امکان ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ ساتھ میں بھی پکڑی جاؤں گی، اور اگر میں پکڑی گئی تو پھر جہیز تو دور کی بات ہے، وہ شخص کہیں مجھے مروا ہی نہ دے۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی اگلے روز مجھ پر قیامت ہی ٹوٹ پڑے گی۔ اگلے روز میری آنکھ رونے کی آوازوں پر کھلی۔ جب میں ہڑبڑا کر اٹھی تو اس لڑکی کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس سیٹھ کی تینوں بیویاں اندر رو رہی تھیں۔ جب میں نے بے ساختہ اپنا لحاف اتارا اور اٹھ کر بھاگتے ہوئے کمرے میں گئی، میرا دل جس انجانے خدشے سے خوف زدہ تھا وہی ہوا تھا۔ وہ کم عمر لڑکی مر چکی تھی، وہ سیٹھ بھی وہیں موجود تھا۔ میرا دل تو گویا یوں تھا کہ پھٹ ہی جائے گا۔ میں اس لڑکی کے پاس جا کر دھاڑے مارے رونے لگی۔ وہ لڑکی روز مجھ سے بھگا لے جانے کا کہتے کہتے مر چکی تھی۔ مجھے اس کی موت کا بہت غم ہوا تھا۔ چند دن تو مجھے اس لڑکی کی آوازیں اپنے کانوں میں سنائی دینے لگیں۔ مجھے اپنی زندگی بڑی پیاری ہے، میں مرنا نہیں چاہتی، مجھے یہاں سے بھگا دو۔ میرا دل کرب کے مارے پھٹنے لگتا تھا۔ مجھے اس سیٹھ سے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ میں اب اس سیٹھ کے گھر رات نہیں رکتی تھی، واپس اپنے گھر چلی جاتی۔ مجھے رات کو سوتے ہوئے اس مردہ لڑکی کی چیخ و پکار سنائی دیتی تھی۔ شاید وہ میرے سر پر سوار ہو چکی تھی۔ میرا تو اب یہ کام کرنے کو ہی جی نہیں چاہتا تھا، لیکن اماں مجھے جہیز کا لالچ دیکھ کر روز ہی کام پر بھیجتی۔ ایک بار پھر وہ مجھے فقیر راستے میں مل گیا، پھر کہنے لگا، میری بھوک مٹا دے۔ میں اسے روز جھڑک دیتی، لیکن ایک بار اس فقیر کا راز بھی مجھ پر کھل گیا۔ ایک بار وہ مجھے راستے میں ملا، کہنے لگا، بہت جلد تیری پھپھو تیرے رشتے سے انکار کر دے گی۔ یہ سن کر میں حیران ہوئی تھی کہ اس فقیر کو کیسے پتا کہ میرا رشتہ پھپھو کے گھر طے ہوا ہے۔ میں نے کہا، تمہیں کیسے پتا؟ کہنے لگا، وہ چھوڑ، فقیر کو سب پتا ہوتا ہے۔ اگر تو چاہتی ہے کہ تیری شادی اس کزن سے ہو جائے تو میری بھوک مٹا دے۔ میرے پاس اس وقت 50 روپے تھے، میں نے اس کے کشکول میں ڈال دیے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس فقیر نے مجھے وہ واپس کر دیے اور کہنے لگا، پیسے تم سے نہیں چاہیے، بس میری بھوک مٹا دو۔ میں نے کہا، ان پیسوں سے روٹی خرید کے کھا لو، بھوک مٹ جائے گی۔ میری بات پر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا، مجھے روٹی کی بھوک نہیں ہے۔ پھر اس نے اپنی جیب سے ایک جامنی رنگ کا دھاگا نکالا۔ وہ دیکھ کر تو میں دنگ سی رہ گئی تھی۔ کہنے لگا، یہ پہن لے، میری بھوک مٹ جائے گی۔ یہ سن کر میرا سر چکرانے لگا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ سارا ماجرا کیا تھا۔ میں نے وہ دھاگا پہننے سے انکار کر دیا اور تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ اس بار میں جانتی تھی کہ وہ سیٹھ گھر پر نہیں ہے، اور فقیر والا راز میں جان چکی تھی۔ وہ سیٹھ ہی فقیر بن کر لڑکیوں کے پاس جاتا تھا، اور اسے بھوک روٹی کی نہیں بلکہ ہوس کی تھی۔ اس لیے جو لڑکی وہ دھاگا پہنتی ہوگی، شاید اس دھاگے پر کوئی عمل کیا ہوگا جس سے وہ لڑکی اس فقیر سے شادی کر لیتی ہو۔ ایسے بہت سے قصے میں نے سن رکھے تھے، یقیناً ایسا ہی ہوا تھا، ورنہ وہ لڑکیاں کیوں اس بڈھے سے شادی کرتیں۔ میں اس بنگلے میں پہنچتے ہی سیدھی نورین کے پاس گئی تھی۔ میں نے کہا، میں جان چکی ہوں، وہ سیٹھ فقیر بن کر لڑکیوں کو جادو کیا ہوا دھاگا پہنا کر ان سے شادی کرتا ہے۔ میری بات پر نورین تلخ مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولی، ہاں، یہ شخص فقیر بن کر خوبصورت لڑکیوں کو دھاگا پہناتا ہے، اور پھر وہ 24 گھنٹے بعد اس لڑکی کے گھر جاتا ہے۔ اس وقت وہ لڑکی اسے دیکھ کر پاگل سی ہو جاتی ہے۔ وہ شادی اسی سے کرے گی، اور جیسے ہی نکاح ہوتا ہے جادو ختم ہو جاتا ہے۔
وہ لڑکی پچھتانے لگتی ہے، لیکن اس وقت تک وہ فقیر اس لڑکی کو گھر لے آتا ہے، لیکن وہ لڑکیوں کے ساتھ کام جسم فروشی کا لیتا ہے۔ یہ سن کر تو میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ کہنے لگی اس کے کمرے میں پچھلی جانب سے مرد آتے ہیں اور اس کے سامنے ہماری عزت پامال کرتے ہیں۔ ہمارے احتجاج پر وہ لوگ ہمارے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں اور اس کمینے فقیر کو پیسے دے جاتے ہیں۔ یہ لاکھوں روپے ان سے وصولتا ہے۔ دن بھر بھیک مانگ مانگ کر اس نے یہ بنگلہ خریدا ہے۔ یہ شخص روز کے 10,000 سے 15,000 یہ شخص بھیک مانگ کر لاتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو ظلم ہے، تم لوگ پولیس کو کیوں نہیں بتاتی؟ وہ کہنے لگی محلے کی پولیس خود ہمارے پاس آ کر ہم سے بدکاری کرتی ہے۔ اس شخص کی پولیس والوں سے بھی دوستی ہے اور ہم یہاں سے باہر نہیں نکل سکتی۔ ہمیں اس نے ان دھاگوں کے ذریعے اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر پریشان سی ہو گئی تھی، لیکن ایک ارادہ بھی کر چکی تھی۔ رات پھر سے وہ تینوں بڈھے کے کمرے میں جانے سے گھبرا رہی تھیں۔ جب میں نے انہیں کہا آج میں اس کے کمرے میں چلی جاتی ہوں، لیکن میں تم لوگوں سے پیسے لوں گی، وہ مان گئی تھیں۔ میں دوپٹے کا گھونگھٹ نکالے اس شخص کے کمرے میں چلی گئی، لیکن وہاں کا منظر دیکھ کر حیران اور دنگ سی رہ گئی تھی۔ اس کمرے میں 2 سے 3 مرد بیٹھے تھے۔ وہ بڈھا صوفے پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا 3 لاکھ لوں گا۔ وہ شخص مان گئے اور ان میں سے ایک میرے پاس آنے لگا۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑنے لگے، لیکن جیسے ہی وہ شخص میرے پاس پہنچا پولیس نے اس بڈھے کے گھر چھاپا مار دیا۔ میں پہلے ہی پولیس کو بتا چکی تھی۔ میں اس محلے کی بجائے دوسری جگہ کی پولیس کے پاس گئی اور ساری بات بتا دی۔ جہاں برے لوگ ہیں وہاں اچھے بھی ضرور ہوتے ہیں۔ اس پولیس آفیسر نے میری مدد کی اور اس شخص کا راز اب کھل چکا تھا۔ اس آفیسر نے اس کے گھر پر چھاپا مارا اور اسے گرفتار کر لیا۔ اسے جیل جاتے ہی میں نے وہ دھاگے اس کی بیویوں کے ہاتھ سے اتار کر پھینک دیے۔ وہ لوگ بھی آزاد ہو چکی تھیں۔ میرا شکریہ ادا کرنے لگیں۔